اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فطرت اور خدا، فطرت کیا چیز ہے؟ فطرت یعنی پیدائش، خلقت، سمجھ رہے ہیں؟ فطرت یعنی خلقت، پیدائش، ٹھیک۔ اللہ نے پیدائشی طور پر الوہیت کے اعتقاد کو انسان کے اندر رکھا۔ انسان کو جب بنایا اللہ نے، جب خلق کیا، سمجھ رہے ہیں، تو خلقت کے اعتبار سے ہر انسان کے وجود کے اندر کیا ہے؟ خدا کے وجود کا اعتقاد اور ایمان رکھا ہے۔ لہذا وجود خدا فطری چیز ہے، فطری طور پر، پیدائشی طور پر ہر شخص وجود خدا کا قائل ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ پیدائشی طور پر، فطری طور پر اگر کوئی کہیں علم حاصل نہ کرے، اگر کسی کو نہ بتایا جائے اس چیز کے بارے میں کہ کوئی خدا بھی ہے، تب بھی وہ فطری اعتبار سے جانتا ہے اور اس بات کا اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا موجود ہے، خالق ہے، یہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ایسی آپ کو مل جائیں گی کہ جن آیات میں وجود خدا کے فطری ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ انسان فطری طور پر، پیدائشی طور پر، خلقت کے اعتبار سے وجود خدا کا قائل ہے۔ اب یہ قبل اس کے کی آیتوں کا نمونہ پیش کریں، پہلے فطرت کے معنی بتا رہے ہیں۔ فطرت کا مطلب ہے کسی چیز کو چیرنا، پھاڑنا، شگافتہ کرنا۔ فطرت کا مطلب ہے لغوی اعتبار سے، لغت میں آپ دیکھیں گے تو فطرت کا مطلب ہے کیا ہے؟ چیرنا، پھاڑنا، خاص طور سے کسی چیز کو طول میں، کیا ہے، لمبائی سے دو حصوں میں بانٹنا، تقسیم کرنا، پھاڑنا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ فطرت۔ پر کسی چیز کو ایک مرتبہ ایسے کاٹی جاتی ہے، درخت کو آپ ایک مرتبہ، یا کوئی کسی لکڑی کو ایک مرتبہ آپ عرض میں کاٹیں، دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں، ٹھیک، ایک مرتبہ یہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طول میں۔ تو طول میں کسی چیز کو شگافتہ کرنے اور پھاڑنے کا نام کیا ہے؟ فطرت ہے۔ پھر اس کے بعد ہر چیز کو، کسی بھی چیز کو شگافتہ کرنے، ٹکڑے کرنے، پھاڑنے کا نام کیا ہو گیا مولانا؟ فطرت۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کی خلقت کو فطرت کیوں کہا گیا؟ انسان کے خلقت کو، پیدائش کو فطرت کیوں کہا گیا؟ ہاں، کیونکہ انسان عدم کو پھاڑ کر کے وجود میں آتا ہے، عدم کو، نیستی کو چیرتے پھاڑتے وجود میں آتا ہے۔ اس لیے انسان کی خلقت ظلمت سے نکل کر کے، عدم کی ظلمت میں تھا، عدم یعنی کچھ بھی نہیں تھا، یعنی گویا اندھیرا تھا، ٹھیک ہے، تو عدم کے اندھیرے سے، عدم کی تاریکی کو چیر کے پھاڑ کے وجود کے اجالے کی طرف آتا ہے۔ اسی لیے انسان کی خلقت کو کیا کہا گیا؟ فطرت کہا گیا۔ ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلیں پہلے تطبیق کر لیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ از آیات قرآن کریم بخوبی برمی آیات، کہنے کہ قرآن مجید کی آیات جناب سے، جی، آدم کی ظلمت کو شگافتہ کر کے، ہاں، شگافتہ کر کے وجود کے نور کی طرف آنا، یا عدم سے نکل کر وجود کی طرف آنا، ختم۔ یہ کہہ لیں آپ، ظلمت اور نور نکال دیں، آسان نہیں کرنا صحیح، چاہتے ہیں تو، چونکہ اس میں ظلمت آیا تھا اس لیے میں نے ظلمت کہہ دیا، ورنہ ایک دم بالکل آسان یہ ہے کہ عدم سے نکل کر وجود کی طرف آنا۔ کچھ جی نہیں تھے آپ، کچھ ہو گئے، جی، ٹھیک۔ چلیں، از آیات قرآن کریم بخوبی برمی آیات، قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بہترین طریقے سے سمجھ میں آتی ہے، اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ باور بے وجود خدا، کہ خدا کے وجود کا یقین، خدا کے وجود پر اعتقاد، باور یعنی اعتقاد، یقین، ایمان، خدا کے وجود پر اعتقاد، گرائش بے سوئے او، اور اس کی طرف مائل ہونا، اس کی طرف راغب ہونا، میل بے پرستش او،
اور اس کی عبادت کی طرف، اس کی بندگی کی طرف رجحان رکھنا امری فطری، یہ ایک فطری چیز ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، خدا کے وجود کا یقین، اس کی طرف گرائش، اس کی طرف تمایل، اس کی طرف رغبت، اس کی طرف رجحان، اس کی طرف توجہ، اور اس کی بندگی اور عبادت کا رجحان. یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ فطری چیز ہے، یعنی پیدائشی چیز ہے. اللہ نے فطری طور پر انسان کی خلقت کے اندر یہ تینوں چیزیں رکھی ہیں. یعنی دراصل خلقت انسان نہاد شدہ است، یعنی اصل میں انسان کی خلقت میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. نہاد شدہ است یعنی انسان کی خلقت میں یہ چیزیں رکھی گئی ہیں. خدا کے وجود کا یقین، اس کی طرف توجہ، اس کی طرف تمایل، اس کی جستجو کا شوق، اس کی رغبت، اور اس کی بندگی اور عبادت کا رجحان. ٹھیک ہے، یہ انسان کی خلقت میں رکھا گیا، فطری ہے، یعنی انسان کی خلقت میں رکھی گئی ہیں. پیش ذکر نمونہائی اس آیاتی، ان آیتوں کا نمونہ ذکر کرنے سے پہلے کہ جو آیتیں بیان گر حقیقت پیش گفتہ، جو حقیقت ہم نے اوپر بیان کی، اس حقیقت کو جو چیزیں بیان کرنے والی ہیں، ان آیتوں کا نمونہ پیش کرنے سے پہلے یاداوری چند مطلب ضروری ہے. کچھ مطلب کی طرف توجہ دلانا، کچھ مطالب کو بیان کرنا لازم اور ضروری ہے. ہم ان آیات کا ذکر کریں گے کہ جن آیات میں یہ حقیقت موجود ہے کہ انسان کی خلقت میں اللہ نے اپنے وجود کا یقین رکھا ہے. انسان کے وجود میں، انسان کی خلقت میں اللہ نے اپنی جانب تمایل، اپنی طرف رجحان کو رکھا ہے. انسان کی خلقت اور پیدائش میں اپنی بندگی اور عبادت کا جذبہ رکھا ہے. وہ آیتیں بھی آئیں گی، لیکن قبل اس کے کہ ہم آیتوں کا نمونہ پیش کریں، پہلے کچھ ضروری نکات، کچھ قابل توجہ باتیں. معنی لغوی، فطرت کے لغوی معنی ڈکشنری میں، ٹھیک ہے، لغت کی وہ کتابیں کہ جس میں عربی الفاظ کے معانی درج کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں. ٹھیک، ان لغت کی کتابوں میں فطرت کے کیا معنی ہیں؟ کریں فطرت از مادہ فطر بمعنی شگافتن چیزی از طرف طول است. کہہ رہے ہیں کہ فطرت فطر کے مادے سے ہے. اس کا مادہ کیا ہے مولانا؟ فطر ہے، اور اس کے معنی کسی چیز کو طول میں، لمبائی میں شگافتہ کرنا، پھاڑنا اور چیڑنا ہے. کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف پھاڑنے کو کہتے ہیں. سپس بہر گونے شگافتنی اطلاق شدہ است. لغت میں اس معنی میں تھا، لیکن پھر اس معنی میں وسعت پیدا ہو گئی، اور ہر قسم کے شگافت کو، ہر قسم کے چیڑنے پھاڑنے کو پر اطلاق ہونے لگا، بولا جانے لگا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی طریقے کی چیز کو آپ اگر چیڑ رہے ہیں، پھاڑ رہے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فطرت کہیں گے. بس انجا کی افرینش و خلقت بے منزل شگافتن ظلمت و تاریکی عدم و نیستی می باشد. اور چونکہ آفرینش و خلقت، انسان کی پیدائش، انسان کا خلق ہونا، یہ ظلمت اور تاریکی اور عدم اور نیستی کو ایک طرح سے پھاڑنا ہے. انسان کی خلقت، انسان کا وجود میں آنا، انسان کا پیدا ہونا، یہ ایک طرح سے ظلمت کو شگافتہ کرنا، عدم اور نیستی کو کیا ہے؟ شگافتہ کرنا ہے. یکی از معانی مہم میں ان واجہ ہمون آفرینش خلقت است. اس کلمے کے اہم ترین معنوں میں سے ایک معنی کیا ہے فطرت کے؟ یعنی بھائی آفرینش اور خلقت. فطرت کا ایک معنی کیا ہے؟ آفرینش اور خلقت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پوچھا جائے فطرت کے کیا معنی، تو لغت میں وہ کسی چیز کو اوپر سے نیچے کی طرف پھاڑنا. اس کے بعد ہر طریقے کے پھاڑنے کو فطرت کہا جانے لگا. انسان کی خلقت کو فطرت کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کی خلقت کو فطرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی خلقت یعنی تاریکی کو، عدم کو، نیستی کو چیڑ کے، پھاڑ کے کیا ہے؟ عالم وجود میں آنا ہے. اسی لیے خلقت اور پیدائش
یہ فطرت کا ایک معنی ہے۔ ازل لفظ معنی ہے ابداع و اختراع نصف امیدے بھی شباب، کہہ رہے ہیں کہ لفظ فطرت سے ابداع اور اختراع کا معنی بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کیا مطلب ابداع؟ یعنی کسی چیز کو اثر نو، کوئی ایسی چیز کہ جس کا پہلے وجود تھا ہی نہیں، آپ نے اس چیز کو وجود دے دیا، اس کو بھی فطرت کہیں گے۔ ٹھیک، ایک چیز کا پہلے وجود تھا، ٹھیک ہے، لیکن چند موجودات کو ملا کر کے ایک نئی موجود کو آپ نے جو ہے شکل دیا ہے، اس کو جس کو اختراع کہا جاتا ہے۔ یہ سب تمام چیزیں کیا ہے؟ اختراع ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی پلاسٹک کو لیا، لوہے کو لیا، فلاں کو لیا، فلاں، یہ مختلف قطعات، مختلف جو ہے چیزیں آپ نے لی، ان مختلف اجزاء کو ملا کر کے آپ نے ایک نئی چیز بنا دی، اس کو کہا جاتا ہے اختراع۔ تو فطرت کا ایک معنی یہ بھی ہے، کسی نئی چیز کو وجود میں لانا یا چند اجزاء کو ملا کر کے کسی نئی چیز کو شکل دینا۔ ٹھیک ہے، چلیں، یہ بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں یہ سب باتیں، ٹھیک۔ اما فطرت بروزن فعلاس، فطرت بروزن فطرت فعلا، ٹھیک، ووزن فعلا دلالت بر نوع می کند، اور کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ فعلا کے وزن پر آتا ہے وہ نوعیت کے اوپر دلالت کرتا ہے، قسم، نوع، ٹھیک ہے، نوعیت پر دلالت کرتا ہے۔ بنا بر ان فطرت در لغت بمعنی گونے خاص از آفرینش و خلقت است، چونکہ فطرت بر وزن فعلا اس اور فعلا کا وزن نوعیت کو بیان کرتا ہے، نوعیت کا معنی دیتا ہے، لہذا فطرت کے معنی لغت میں ایک خاص قسم کی پیدائش، ایک خاص قسم کی خلقت ہو گیا۔ ٹھیک، فطرت یعنی ایک خاص قسم کی خلقت، ایک خاص قسم کی آفرینش۔ و فطرت انسان بے معنی سرشت و آفرینش خاص سے انسان خواہد ہو۔ جب یہ کلمہ بولا جاتا ہے فطرت انسان، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی ایک خاص خلقت، انسان کی خاص پیدائش، ایک خصوصیت کے ساتھ انسان کا خلق ہونا، ایک امتیاز کے ساتھ، ایک خاص طریقے سے انسان کا پیدا ہو۔ اللہ نے انسان کو خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، انسان کی خلقت میں خدا نے ایک خاص توجہ رکھی ہے، انسان کی خلقت کے کچھ امتیازات ہیں، اسی لیے انسان کے خلقت کو فطرت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ ظاہراً ان کلمے را نخستین بار قرآن کریم در مورد انسان بے کار برده است، کہہ رہے ہیں کہ ظاہراً یہ جو کلمہ فطرت ہے قرآن مجید نے اس کو سب سے پہلے انسان کے لیے ہی استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اور بھی دوسری چیزوں کے لیے آیا، لیکن ظاہراً سب سے پہلے قرآن مجید میں یہ کلمہ مخلوقات میں سے کس مخلوق کے لیے استعمال ہوا ہے؟ انسان کے لیے ہوا ہے۔ وہ پیش از آن چنین کارکردگی سابقینہ داشتے ہیں، اور اس سے پہلے اس طریقے کے استعمال کا کوئی نمونہ نہیں ملتا، یعنی انسان سے پہلے یہ کلمہ کسی اور چیز کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ انسان کے لیے استعمال ہوا، اور پھر اس کے بعد اس استعمال نے وسعت پیدا کی اور دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، وإلا انسان سے پہلے کلمہ فطرت کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ انسان کی خلقت کچھ خصوصیات کی حامل ہے، انسان کی خلقت خاص قسم کی خلقت ہے، اسی لیے اس کے لیے کلمہ فطرت کا استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں سے آیتوں کا آغاز ہوگا، وہ آیتیں کہ جن میں کلمہ فطرت آیا ہے، کس کس طریقے سے، کس کس شکل میں، کس کس صورت میں آیا ہے۔ کلمہ فطر دیکھا کہ جو مادہ تھا، اس مادے کو کس کس شکل میں، ماضی، مضارع، امر، مصدر، ٹھیک،
صفت کی شکل میں کیسے کیسے استعمال ہوا ہے، اسم کی شکل میں، فعل کی شکل میں، مصدر کی شکل میں، کیسے کیسے قرآن میں آیا ہے. الگ الگ طریقے سے قرآن مجید میں کلمہ فطرت استعمال ہوا ہے. سمجھ رہے؟ اور کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ سب انشاءاللہ آگے آئے گا. میرے خیال سے ابھی فی الحال آپ لوگ اتنا ہی رہنے دیں، کل انشاءاللہ یہاں سے فطرت در قرآن پڑھیں گے.